اب ریل بیسکلی لوگوں کو پاکستان میں عام بندے کو سستا جو ہے نا ٹرانسپورٹ کا ایک ذریعہ ہے نا. اوکے. اٹس مچ چیپر دین ٹیکنگ اے بس لانگ ڈسٹینس مثال کے طور پہ. اب آپ حیران ہوں گے کہ ایکچولی ریلوے کا آج جو ہے نا ہنگامہ ہو رہا ہے کہ جی خسارہ ہے اور بہت یعنی کہ اٹس بلیڈنگ دی ایکسچیکر. ریلوے ایک انٹل مڈل آف دا 1980s انفیکٹ انٹو دا 1990s بالکل خسارے میں نہیں تھا. اوکے. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. اوکے. ریلوے میں دو الگ بیسک پیرلل یعنی کہ سروسز ہیں. ایک تو وہ پیسنجر سروسز ہیں جو عام بندہ لیکن ریلوے بہت حد تک فرام دا برٹش ٹائمز یوز ٹو بی یوز ایز اے کارگو سروس فریٹ. اوکے. ٹھیک. 1980 کی دہائی میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی اور انہوں نے ایک ریلوے کا وزیر تعینات کیا جن کا نام تھا جنرل سعید قادر. General Said Qadir. He was the Minister of Railways and he was also the person who set up the NLC. NLC. National Logistics Center by وہی Pakistan. نیشنل لوجسٹکس سیل. وہی ادارہ جو کہ اب آج پاکستان میں کارگو پر منوپلی رکھتا ہے. اگر آپ نے ریلوے سے وہ والا منافع بخش حصہ جو کہ کراس سبسیڈائز کرتا تھا اپنے پیسنجر سروسز کو وہ آپ نے خود ہی اس کو بانجھ بنایا ہے تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ اس تصور میں ہے کہ وہ فری یا لو کاسٹ پبلک سروس فراہم کیا جائے اور جس کو کراس سبسیڈائز کرنے کے لیے اسی ادارے کا ایک. اب یہ تو میں نہیں کہہ رہا کہ یو کانٹ ایکسپینڈ کارگو یا فریٹ یا آپ صرف ریل پہ ہی کارگو یا فریٹ کو یعنی کہ محدود کریں. ٹھیک ہے آپ روڈز بھی استعمال کریں آپ ٹرک بھی استعمال کریں یہ سوال نہیں ہے. بٹ دس از جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل کہ عموماً جو ہم سوچتے ہیں نا دیکھیں یہ تو بھائی از بلیڈنگ اور وہ یہ بھائی اس کے کوئی تاریخ بھی ہوگی نا اس کا کوئی پس منظر بھی ہوگا. یہ ضروری تو نہیں ہے اس کی وجہ یہی ہو کہ پبلک سیکٹر فضول ہی ہوتا ہے. یو فالو می کہ یہ تو ایک بہت ہی آئیڈیالوجیکل بات ہے نا پبلک سیکٹر فضول ہے پرائیویٹ سیکٹر اچھا ہے. بھائی کوئی ایویڈنس ہو کوئی خاص کیس میں کوئی ٹھوس آپ اس کی مطلب ہے کوئی یعنی کہ اس کے لیے کوئی کیس بنائیں تو پھر تو سوچا جا سکتا ہے. بٹ ایز اے جنرل رول آپ کہیں کہ جی پبلک سیکٹر ہوتا ہی فضول ہے. بھائی پبلک سیکٹر اب تعلیم دیکھ لیں صحت دیکھ لیں. اوکے. اب ایک بندہ ہے جو اس ملک کی اکثریت ہے بھائی کین دے افورڈ ہائی اینڈ پرائیویٹ اسکولس؟ دے کی ناٹ. اب پبلک یونیورسٹیوں میں بھی آپ دیکھ لیں پبلک یونیورسٹی کی فیس کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں. بڑا حصہ اب سیلف فائنینس پہ آتا ہے جو میرٹ کو آہستہ آہستہ ڈسپلیس کر رہا ہے. سو یعنی کہ پھر ہم ایک طرح سے وی آر سلولی ڈسپینسنگ ود دی آئیڈیا کہ ایک اسٹیٹ جو ہے اس کا کام ہے لوگوں کو تعلیم دینا صحت دینا ٹرانسپورٹ دینا. سب سے بڑا جو کرائسس جو اس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اشارہ دیا ہاؤسنگ کا. اس ملک میں تقریباً 2 لاکھ ہاؤسنگ یونٹس مینس سم کائنڈ آف گھر. فلیٹ ہو سکتا ہے گھر ہو سکتا ہے. ایوری ایئر دیر از اے شارٹ فال آف 200,000 ہاؤسنگ یونٹس. یعنی کہ جتنا ڈیمانڈ ہے گھر کا اس سے 2 لاکھ گھر کم بن رہے ہیں. لیکن یہ بھی بات پوری نہیں بتاتی کس طبقے کے لیے جو غریب ہے جو محنت کش ہے. امیروں کے لیے تو اسکیمیں ہی اسکیمیں. صحیح بات ہے. کریکٹ. اگر آپ ویسے ہی عمومی آگے پیچھے نظر دورائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر شہر میں اٹس مطلب بندہ حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ ہر جگہ اسکیمیں لیکن دے آر ناٹ افورڈیبل فار دا واسٹ میجورٹی آف دا پاپولیشن. سو آپ نے ہاؤسنگ کا سارا کام نجی شعبے کے حوالے کر دیا. وہ دھڑا دھڑ پیسے کما رہے ہیں بٹ دے آر ناٹ سرونگ دا میجورٹی آف دا پاپولیشن.